اللہ 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 یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسماں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسماں جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا کچھ یہاں جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو اللہ 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 لا الہ تیری شان یا وحدہ لا الہ تیری شان یا وحدہ تو خیال تجسس تو ہی آرزو تو خیال تجسس تو ہی آرزو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو تھا بھی تو ہے بھی تو تھا بھی تو ہے بھی تو ہوگا بھی تو ہی تو اللہ 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 تو جو اللہ کا محبوب ہوا خوب ہوا یا نبی خوب ہوا خوب ہوا خوب ہوا۔ السلام علیکم۔ آج کا دن اہل ایمان کے لیے محبت، عقیدت اور اس سے بڑھ کر شکر اور درود و سلام کا دن ہے۔ وہ مبارک دن جس نے انسانیت کو تاریکیوں سے نکال کر ہدایت، رحمت، عدل اور اس سے بھی بڑھ کر محبت کی روشنی عطا کی۔ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ صرف ایک تاریخی دن نہیں بلکہ اس عظیم ہستی کی ولادت باسعادت کی یاد ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت نفرت پہ غالب آ جاتی ہے، اخلاق طاقت سے زیادہ مؤثر ہوتے ہیں اور رحم، انصاف اور خدمت ہی ایک بہترین معاشرے کی ہمیشہ سے بنیاد رہا ہے۔ آج کی اس خصوصی برکت جو محفل ہے، اس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیمات، اخلاق اور امت مسلمہ کے لیے جو پیغام ہے اس پر بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ہوں گی درود اسلام کی سعادت بھی حاصل کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جو اس محفل میں ہمارا ساتھ دیں گی وہ ممتاز نعت خواں ہیں جو کہ ہمیشہ ہمارے پروگرام میں آپ دیکھتے بھی ہیں اور آتی ہیں، بہت اچھے سے نہ صرف بیان کر کے جاتی ہیں بلکہ نعت جو ہیں وہ بھی ہمیں بتا کے اور سنا کے جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس تمام کوششوں اور کاوشوں کو جو ہے قبول فرمائے۔ آج کی اس محفل کو ہم آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہماری جس محفل کے آغاز میں ابھی ہم نے پڑھی ہے تو اس میں ان سب کا میں شکریہ ادا کروں، اس کے ساتھ ساتھ ان سب کو ویلکم کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں ہیرا شرازی، راحت گابا ہیں، سب کو آپ کو ویلکم، السلام علیکم۔ یہ ایسی محفل ہے، میں سمجھتی ہوں کہ آپ سب جو آئے ہوئے ہیں یہاں پہ نہ صرف ہم اس وقت اس محفل کا شرف حاصل کریں بلکہ ادھر سے بہت ساری نعمتیں بھی سمیٹ کے اٹھیں گے۔ آپ سب کو ویلکم اور آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ہمارے ساتھ ہیں جی ہیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم الصلاۃ والسلام بالتحیۃ والاکرام علی صاحب الدعوۃ النبویہ
अला साहिब الدین والاسلام والرکن والمقام والسجود والقیام والمحبت والعرفان والجنت والبرحان مولانا و مولا الکونین جد الحسنین مصطفیٰ صاحب کوكب دری و صاحب وقار سکینہ المدفون بعرض المدینہ جد الحسن والحسین مولانا مصطفیٰ ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں سب سے پہلے آج کے اتنے بڑے دن کی مبارکباد تمام عالم اسلام کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم جی ٹی وی کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ لوگوں نے یہ جو سجاوٹ کی ہے بے شک کرنی چاہیے اس ہستی کے لیے جس کے لیے اللہ نے کائنات کو سجایا ہے، تو ہم کیوں نہ اس کی آمد کے لیے، ان کے جشن کے لیے اپنے گھروں کو تیار کریں، ہر اس جگہ کو جہاں پر ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو اس جگہ کو سجائیں، کیونکہ پروردگار نے بھی جب کائنات کو سجایا تو انہی کے صدقے میں سجایا۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کنت کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ایک ایسی ہستی کو خلق کیا جس کے ذریعے آدم و بنی آدم نے مجھے پہچاننے کی کوشش کی، اور وہ ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں اس ذکر میں اپنا حصہ شامل کرتے ہوئے یوں آغاز کروں کہ جبین عقیدت جھکی جا رہی ہے، زباں پر میری کس کا نام آ رہا ہے، اور تصدق جبین عقیدت کے ان پر خدا کا درود و سلام آ رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ پروردگار عالم جی ٹی وی کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اسی طریقے سے یہ پاک ذکر ہمیشہ جاری و ساری رہے، اور ان کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا۔ حضرت امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا، کہا کہ آپ رسول اللہ کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے، تو مولا کائنات ارشاد فرماتے کان اللہ شیئا الا ماہ فاول ما خلق اللہ نوری حبیبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو بنایا۔ یہ جو ہم آج جشن بنا رہے ہیں، جن کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا، کیسے بنایا اور کب بنایا؟ کہا اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو بنایا۔ تو پوچھا گیا مولا کس سے پہلے؟ کہا قبل خلق الماء والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنت والنار وآدم وحوا۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو بنایا، پانی سے پہلے، عرش سے پہلے، کرسی سے پہلے، لوح سے پہلے، قلم سے پہلے، جنت سے پہلے، جہنم سے پہلے، آدم سے پہلے، حوا سے پہلے، حوروں سے پہلے، ملائکہ سے پہلے۔ تو کہا جب وہ نور موجود تھا تو کیا کرتا تھا؟ کہا حق سبحانہ تعالیٰ فینظر الیہ، اللہ اس نور کو دیکھے جا رہا تھا، فیقل اور کہتا جا رہا تھا یا عبد انت المرید والمراد لولاک لما خلقت الافلاک ومن احبک احببتہ وابغضک ابغضتہ۔ اے میرے بندے تو ہی مرید ہے، تو ہی مراد ہے، اگر میں تجھے نہ بناتا تو کچھ بھی نہ بناتا، میں تیری وجہ سے محبت کروں گا، تیری وجہ سے نفرت کروں گا۔ کہنا میں یہ چاہ رہی ہوں نہ مسجدیں ہوتی، نہ عبادتیں ہوتی، نہ جنتیں ہوتی، نہ شفاعت کا کاروبار ہوتا، نہ یوسف ہوتا، نہ گناہ گار ہوتا، نہ شجر ہوتا، نہ طور ہوتا، نہ ملک ہوتا، نہ حور ہوتی، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے۔ اللہ نے ان کے لیے اس کائنات کو بنایا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کی آمد ہوئی اس کائنات میں، وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کائنات کی خلقت سے پہلے موجود تھا، جب وہ کائنات میں آیا، ماہ نور جب بچے آتے ہیں دنیا میں تو گندگی لے کر آتے ہیں، یہ نور علی نور ہیں، یہ روشنی لے کر آئے، نور لے کر آئے۔ لوگ غلاظت اور گندگی لے کے آتے ہیں، خوشبو لے کر آئے۔ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کا جو گھر ہے، جن کی آغوش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، وہ ایسے مکے کی وادی میں چمک رہا تھا جیسے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں، اس طرح سے نور بلند ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے آگ بلند ہوتی ہے کسی اندھیری جگہ پر، ایسے اس حجرے سے روشنی نکل رہی تھی جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی۔ اور پھر حضرت فاطمہ بنت اسد راوی آئیں، کہتی ہیں میں نے دیکھا
کہ آسمان کے دروازے کھل گئے اور جنت کے دروازے کھل گئے، قطار در قطار ملائکہ آ رہے ہیں اور حوروں کی آمد ہو رہی ہے، اور حوریں کہہ رہی ہیں اب حوا کی آمد ہے، اب سارہ کی آمد ہے، اب آسیہ کی آمد ہے، اب مریم کی آمد ہے، جو گزرے حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا میں تشریف لا رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی کی مبارکباد دینے کے لیے۔ اور پھر جب رسول اللہ آئے تو خوشبو پھیل گئی، نور ہی نور تھا۔ پھر آپ جب اپنی ماں کی گود میں آئے تو لیٹے اپنی ماں کی آغوش میں، پھر کروٹ لی اور ایک سجدہ کیا، لمبا سجدہ کیا، پراپر سجدہ کیا، لمبا سجدہ، یعنی چند لمحے ہوئے ابھی کائنات میں آئے ہوئے اور لمبا سجدہ کیا، پھر اپنے سینے کو بلند کیا، پھر کروٹ لی، ایسے ہاتھ زمین پہ رکھے اور ایک لمبا سجدہ کیا اور ہمیں بتا دیا دیکھو نماز نہیں چھوڑنا، میں نماز لے کر آ رہا ہوں۔ آپ نے لمبا سجدہ کیا، پھر واپس اپنی ماں کی آغوش میں آ کر لیٹ گئے۔ جب لیٹ گئے تو وہ جو کمرہ تھا جہاں پہ بی بی آمنہ تھی اس کی چھت پھٹی، عربی میں اس کو کہتے ہیں غمام، جو انگلش میں جس کو فوگ کہتے ہیں، دھند سی چھا گئی اور پھر ایک بادل سا اس کمرے کے اندر داخل ہوا اور اس کے اندر سے آواز آئی اس بچے کو مشرق اور مغرب پھرا دو، اس کو شمال اور جنوب پھرا دو، اس کے سینے میں آدم کا علم، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کا زہد، یوسف کا حسن و جمال، سلیمان کی سلطنت، ایوب کا گریہ، یعقوب کا صبر، 1,24,000 انبیاء ماں سبق کی صفات کمالیہ اس کے سینے میں اتار دو اور دنیا کو بتا دو جو اس کے پیچھے چلے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اور ہماری کامیابی کا راز ہی یہی ہے کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلنے والے لوگ۔ اس طرح سے آپ نے بیان کیا، میں کہتی ہوں کتنی اچھی ہے محفل ہے جس میں ہمیں یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ ہم اس بیان کو سن پا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ راحت گابا بھی ہیں۔ راحت، ہم چاہیں گے کہ آپ جو ہے نعت جو ہے ہمارے سامنے پیش کریں۔ سیدی یا حبیبی مولائی، کیجئے مسیحائی، سیدی یا حبیبی مولائی، غم کا مارا ہوں یا رسول اللہ، بس تمہارا ہوں یا رسول اللہ، غم کا مارا ہوں یا رسول اللہ، بس تمہارا ہوں یا رسول اللہ، المدد یا کریمی آقائی، سیدی یا حبیبی مولائی، مولائی، سیدی یا حبیبی مولائی، اور آپ کو یاد کر لیا میں نے، قلب کو شاد کر لیا میں نے،
قلب کو شاد کر لیا میں نے جب طبیعت ذرا بھی گھبرائی سیدی یا حبیبی مولائی اور غیر کا در کبھی نہیں دیکھا تیری جانب ہی یقین دیکھا غیر کا در کبھی نہیں دیکھا تیری جانب ہی یقین دیکھا المدد یا کریمی آقائی سیدی یا حبیبی مولائی مولائی سیدی یا حبیبی مولائی جزاک اللہ. ڈالو ڈالو نبی پر درودوں کے ہار ڈالو ڈالو نبی پر درودوں کے ہار بھیجو بھیجو نبی پر درود و سلام بھیجو بھیجو نبی پر درود و سلام چلیے چلیے میرے آقا ہو کر سوار چلیے چلیے میرے آقا ہو کر سوار آج تم کو بلاتا ہے پروردگار آج تم کو بلاتا ہے پروردگار عرش اعظم پہ ہے آپ کا انتظار ڈالو ڈالو نبی پر درودوں کے ہار. خوش آمدید آپ سب کو، تمام اہل اسلام کو. آج کا مبارک دن جو ہے بہت زیادہ مبارک ہو، اور ہم سب کو جو ہے یہ محفل کی سعادت اللہ تعالیٰ نے جو نصیب کی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں برکتیں سمیٹنے کا موقع دے. اور یہی کہوں گی کہ شب معراج یہ کہتے تھے فرشتے باہم، شب معراج یہ کہتے تھے فرشتے باہم، سخن طالب و مطلوب ہوا خوب ہوا. ہیرا شیرازی ہمارے ساتھ ہیں، مذہبی اسکالر ہیں. ہیرا، ابھی آپ سے ہم جان رہے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور پھر کس طرح ہم سب نے تمام مناظر جو اپنی آنکھوں سے جس طرح آپ نے بیان کیا، ہم نے اس خوبصورتی کو جانا اور سمجھا. یہ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے اس کے موقع پر جب ہم وہ آتے ہیں تو دنیا میں آنے کے بعد قرآن و سنت میں خاص طور سے ان کی ولادت باسعادت کے حوالے سے ہمیں کون سی مثالیں ملتی ہیں، ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، یہ آپ سے جاننا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے کہا کہ ہم نے اس منظر کو واقعی ہم دل کی آنکھوں سے محسوس کرتے ہیں، اور واقعی جب یہ تذکرہ ہوتا ہے، یہ وہ ہستی ہیں جن کے لیے کہا گیا ہے عرش پہ قوسین کی جا جائے محمد، ہے عرش پہ قوسین کی جا جائے محمد، رشک ید بیضا ہے کفے پائے محمد، اور عیسیٰ سے ہے بڑھ کر لب گویائے محمد، یوسف سے ہے بڑھ کر رخ زیبائے محمد، اور اندھیرا ہوا کفر کا سب دور جہاں سے، روشن ہوا عالم جو یہاں آئے محمد،
اور ہمارا یہ عقیدہ یہی ہے کہ عصیاں سے بری ہو کے قیامت میں اٹھے گا، عصیاں سے بری ہو کے قیامت میں اٹھے گا، بے شک ہے بہشتی جو ہے شہدائے محمد۔ اور اس چہرے کو ذہن میں لائیے، ان زلفوں کو ذہن میں لائیے اور سوچئے کہ واللیل تھی زلفیں تو والشمس تھا چہرہ، ایک نور کا صورہ تھا سراپائے محمد، ایک نور کا صورہ تھا سراپائے محمد۔ اور ہم کیا ان کی ثنا بیان کریں گے مہنور، ہمیں تو یہ خوش نصیبی ہے ہماری کہ پروردگار عالم نے اس ذکر میں ہمیں حصہ ڈالنے کے لیے چن لیا، جن کا ذکر پروردگار عالم کرے، جن کی قصیدہ خوانی قرآن کرے۔ ابھی قرآن کا ذکر ہوا کہ قرآن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قصیدہ خوانی کرتا ہے تو کچھ یوں کرتا ہے کہ جب میرے آقا کے بچپن کو دیکھتا ہے تو قرآن کہتا ہے علم یجدک یتیماً فآویٰ، جب آپ کے شہر کو دیکھتا ہے تو قرآن قسم کھا کے کہتا ہے فلا اقسم بہذا البلد، جب آپ کے کردار کو دیکھتا ہے تو قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اور جب آپ کے اخلاق کو دیکھتا ہے تو قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جب قرآن آپ کے چہرے کو دیکھتا ہے تو قرآن رسول اللہ کا قصیدہ پڑھتے ہوئے کہتا ہے والشمس والضحاہا، جب آپ کی سیاہ زلفوں کو دیکھتا ہے تو قرآن کہتا ہے واللیل اذا یغشاہا، جب آپ کے سینہ مبارک کو دیکھتا ہے تو قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، جب آپ کی پشت مبارک کو دیکھتا ہے تو قرآن کہتا ہے ووضعنا عنک وزرک، جب آپ کی زبان متاخر کو دیکھتا ہے، وہ زبان وحی ترجمان جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو کرتے تھے، یعنی اللہ یہ کہتا ہے میرا حبیب کچھ نہیں کہتا سوائے وحی کے، نطق نہیں کرتا، کلام نہیں کرتا، اس زبان کی تعریف کرتے ہوئے قرآن قصیدہ پڑھتے ہوئے کہتا ہے وما ینطق عن الہوی، جب قرآن آپ کی ابائے مقدس کو دیکھتا ہے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، جب آپ کی قبائے مبارک کو دیکھتا ہے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر، جب قرآن آپ کے اہل بیت کو دیکھتا ہے تو قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ اور ہم دیکھیں مہنور ربیع الاول، ربی لفظ ہے ربی کے معنی بہار کے ہوتے ہیں، اول یعنی کہ پہلی، اور بہار کب آتی ہے؟ بہار جب آتی ہے جب پہلے خزاں ہوتی ہے، جب اندھیری شب عین شباب پر پہنچ جاتی ہے تب پروردگار صبح صادق کو نازل کرتا ہے۔ عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں ظلم قضا تھا، ظلمت قضا تھا، کفر قضا تھا، نفاق قضا تھا، اللہ نے تب اس قضا کے عالم میں جب یہ ربیع الاول آیا اس طرح سے بہار بن کے آیا کہ اس قضا کے عالم میں اللہ نے حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کے گود میں ایک سدا بہار پھول کھلا دیا اور اعلان کر دیا بیواؤں سے کہہ دو ان کے سروں پہ دوپٹہ ڈالنے والا محمد آ گیا۔ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے ہیرا۔ یتیموں سے کہہ دو ان کی مسکراہٹ کا سبب بننے والا محمد آ گیا ہے، اجڑے ہوئے سے کہہ دو ان کو بسانے والا محمد آ گیا، اور ہم گناہگاروں سے کہہ دو تمہیں پاک کر کے جنت تک لے جانے والا محمد آ گیا۔ اور ہمارے ساتھ رمشا ثاقب ہیں، ابھی ہم چاہیں گے کہ آپ عقیدت کا نذرانہ جو ہے پیش کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ روشنی کا عروج، ظلمتوں کا زوال، آئینہ بھی وہی عکس جمال، کس کا اوج کمال، کس کا اوج کمال، میم ہا میم دال، مصطفیٰ بے مثال، میم ہا میم دال، مصطفیٰ بے مثال، مصطفیٰ بے مثال، ان کا جود و کرم دشمنوں
دست اعجاز دے کنکری کو زبان، حق نے بخشی انہیں حکمت لاسوال، روک دے تو حرام، اذن دے تو حلال، کس کا اوج کمال، کس کا اوج کمال، میم ہا میم دال مصطفیٰ بے مثال، میم ہا میم دال مصطفیٰ بے مثال، محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم، محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس جہاں میں کوئی ایسا آیا نہیں، دھوپ میں جو چلے اور سایہ نہیں، فرش تو فرش ہے عرش پر بھی نہیں، ایسی کوئی نظیر، ایسی کوئی مثال، کس کا اوج کمال، کس کا اوج کمال، میم ہا میم دال مصطفیٰ بے مثال، میم ہا میم دال مصطفیٰ بے مثال، وہ اشارہ کریں تو شجر چل پڑے، ہاتھ ان کے اٹھے ڈوبا سورج پھرے، چاند دو ٹکڑے ہو کر دوبارہ جڑے، وہ نہ ہو تو رکے گردش ماہ و سال، کس کا اوج کمال، کس کا اوج کمال، میم ہا میم دال مصطفیٰ بے مثال، میم ہا میم دال مصطفیٰ بے مثال، مصطفیٰ بے مثال، محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم، محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ رمشا، آپ نے بہت اچھی نعت پڑھی، اور ابھی درود و سلام کا سلسلہ جاری ہے۔ عقیدت کا نذرانہ پیش کریں گی خدیجہ اشتیاق جی۔ خدیجہ: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، آج آئے ہے مور سرکار سخیوں، آج آئے ہے مور سرکار سخیوں، بھیجو 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 درودوں کے ہار سخیوں، آج آئے ہے مور سرکار سخیوں، آج آئے ہے مور سرکار سخیوں، 12 ربیع الاول آیا
مل کے میلاد منایا، نعت پڑھنے کو ہم گئے تیار سکھیوں، آج آئے ہے مور سرکار سکھیوں، آج آئے ہے مور سرکار سکھیوں، بھیجو 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 درودوں کی ہار سکھیوں، آج آئے ہے مور سرکار سکھیوں، آج آئے ہے مور سرکار سکھیوں۔ پیارے نبی جب تشریف لائے، ذرا ذرا درود سنائے، ذرا ذرا درود سنائے، سن رہے ہیں درودوں کی پکار سکھیوں، آج آئے ہے مور سرکار سکھیوں، آج آئے ہے مور سرکار سکھیوں۔ مولا علی کے دل کے سہارے، فاطمہ اور حسنین کے پیارے، فاطمہ حسنین کے پیارے، صلی اللہ کے نعرے لگا کے، صلی اللہ کے نعرے لگا کے، آتی ہے یہ صدا بار بار سکھیوں، آج آئے ہے مور سرکار سکھیوں، آج آئے ہے مور سرکار سکھیوں، بھیجو 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 درودوں کے ہار سکھیوں، آج آئے ہے مور سرکار سکھیوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ عبداللہ کے گھر سے جگہ میں، عبداللہ کے گھر سے جگہ میں نور اترنے والا ہے، عبداللہ کے گھر سے جگہ میں نور اترنے والا ہے، دائی حلیمہ گود میں تیرے چاند اترنے والا ہے، دائی حلیمہ گود میں تیرے چاند اترنے والا ہے، دائی حلیمہ گود میں تیرے چاند اترنے والا ہے۔ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باغر آنے والا ہے، باغر آنے والا ہے، جوری دنیا تیرا مقدر، جوری دنیا تیرا مقدر آ سورنے والا ہے، دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے، دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے۔ محمد سر وحدت ہے، کروں اظہار میں کیسے، کروں اظہار میں کیسے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ محمد سر وحدت ہے، کروں اظہار میں کیسے، کروں اظہار میں کیسے، یہ اظہار توحید ہے، میرے لب پہ نعرہ ہے، دائی حلیمہ گود میں
میں تیری چاند اترنے والا ہے، دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے۔ گھٹا گھنگور کفر و شرک ہی تھی آپ سے پہلے، ہی تھی آپ سے پہلے، گھٹا گھنگور کفر و شرک ہی تھی آپ سے پہلے، ہی تھی آپ سے پہلے، تمہارے نور نے اندھیرا دیکھو چھاٹ ڈالا ہے، تمہارے نور نے اندھیرا دیکھو چھاٹ ڈالا گئے، دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے، دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے۔ عبداللہ کے گھر سے جہاں میں نور اترنے والا ہے، عبداللہ کے گھر سے جہاں میں نور اترنے والا ہے، دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے، دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے۔ جزاک اللہ مریم ذیشان ہمارے ساتھ ہیں اور بہت اچھے آپ نے عقیدت کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ ہیرا، جب ہم بات کرتے ہیں نوجوانوں کے بارے میں اور آج کے دور کی بات کرتے ہیں تو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑا ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اور پھر اس سے بڑھ کر جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت ہے، تو خالی یہ محبت ہمارے جذبات ہیں یا کردار میں بھی نظر آنی چاہیے؟ بالکل مہنور، جس طرح سے قرآن دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر، اسی طرح سے ان کا اپنا کردار دلیل ہے ان کی نبوت پر۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنے کردار سے اپنے آپ کو منوایا۔ مائیکل ہرٹز نے جو کتاب لکھی جس میں دنیا کی 100 سب سے بہترین شخصیات کا ذکر ہے، اس میں سب سے پہلا یہ ہمارا اعجاز ہے کہ ہم جس نبی کے چاہنے والے ہیں، سب سے پہلا نام جس ہستی نے اپنے کردار سے اپنے آپ کو منوایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنے کردار سے اپنے آپ کو منوایا۔ جب آج محبت رسول کا تقاضا یہ ہے، جب وہ سارے مکے کے کافر رسول اللہ کے سامنے جمع ہو گئے، کوہ ابو قبیس کی بلندی پر چڑھ کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام توحید دیا اور کہا اے لوگو قولوا لا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تو وہ جتنے سارے کافر موجود تھے انہوں نے کہا محمد کیا آپ کا اللہ نظر آتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں وہ نظر نہیں آتا۔ کہا کیا ہم اس سے مل سکتے ہیں؟ کہا نہیں تم اس سے ملاقات بھی نہیں کر سکتے۔ کہا کیا ہم اس سے بات کر سکتے ہیں؟ کہا نہیں تم اس سے بات بھی نہیں کر سکتے۔ تو کہا جب آپ کا اللہ نہ نظر آتا ہے، نہ وہ دکھتا ہے، نہ وہ بات کرتا ہے، نہ وہ ملنے آتا ہے، نہ ملاقات کرتا ہے، تو ہم اسے کیسے مانیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا پروردگار یہ تیرے ہونے کی دلیل مانگ رہے، میں انہیں کیا دلیل دوں؟ پروردگار عالم کہتا ہے مصطفیٰ نہ آج آپ کنکروں سے کلمہ پڑھوا کر دلیل دیجئے، آج نہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دینے کی دلیل دیجئے، آج نہ سورج کو واپس پلٹا کر دلیل دے، آج نہ کنکروں سے اپنا کلمہ پڑھوا کر دلیل دے، نہ درخت کو اپنے پاس بلوا کر دلیل دے، آج ان سے کہیں مجھے دیکھو اور میرے اللہ کو مانو، مجھے دیکھو اور میرے رب کو مانو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تم نے میری صبح دیکھی، تم نے محمد کی شامیں دیکھی، تم نے محمد کا لڑک پن دیکھا، محمد کی جوانی دیکھی، محمد کا بچپن دیکھا، میری صبح دیکھی، میری شامیں دیکھی، کیا تم نے مجھ میں کوئی عیب پایا؟ وہ کافر تھے، انہوں نے کہا نہیں محمد بن عبداللہ ہم نے آپ میں کوئی عیب نہیں پایا۔ تو کہا بس جیسا میں بے عیب ہوں ویسے ہی میرا اللہ بے عیب ہے۔ وہ کافر تھے، ابھی توحید کا اقرار نہیں کرتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے، تو اس کے باوجود کہتے ہم نے آپ میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ رسول اللہ نے کہا اگر میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے سے فوج آ رہی تو مان لو گے؟
انہوں نے کہا بالکل ہم مان لیں گے. نبی نے کہا اگر تم وہاں پہ جاؤ فوج موجود نہ ہو تو کیا کہو گے؟ تو کہتے ہیں ہم سمجھیں گے ہماری آنکھیں دھوکہ دے گئی ہیں لیکن آپ سچ کہہ رہے ہیں. یہ آپ کے کردار، جس کردار کو اپنے کردار سے اپنے آپ کو منوایا، یہ وہ ہستی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج محبت رسول کا تقاضا یہ ہے، ہم لوگوں کو نہ کہتے پھریں کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، ہمارا کردار ایسا ہو، ہماری تربیت ایسی ہو، ہم جہاں سے گزریں دنیا رش کر کے کہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے ہیں. آج ہمارے اندر خصوصاً نوجوان نسل کی جب بات ہوئی، جب رسول اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں کی بات ہوئی تو ہم دیکھتے ہیں برداشت کی تو اتنی کمی ہے، برداشت تو ہے ہی نہیں ہمارے اندر. پروردگار عالم کلام بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین، اور رسول اللہ نے فرمایا اسلام کی زینت ہے معاف کرنا. یہی آج کا میسیج ہے. اگر کسی ایک نے بھی یہ میسیج لے لیا، کیونکہ اس بزم کا مقصد ہی یہی ہے، آپ کا بھی کام ہو جائے گا، جی ٹی وی کی ٹیم کو ثواب مل جائے گا، میرا بھی کام ہو جائے گا. کسی ایک تک اگر ہمارا یہ میسیج چلا گیا، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی زینت ہے معاف کرنا، اسلام کی زینت ہے درگزر کرنا. آپ نے 3 مرتبہ کہا تم بدلہ نہیں لینا معاف کر دینا، بدلہ نہیں لینا معاف کر دینا، بدلہ نہیں لینا معاف کر دینا، عزت کم پڑ جائے مجھ محمد سے لے لینا. آج تو ہم سوچتے نہیں ہم تو بدلہ نہیں لیں گے تو مٹی ہو جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، ہماری تو سیلف رسپیکٹ ہی کچھ نہیں رہے گی. شیطان کہے گا تم تو مٹی ہو گئے ہو، تم تو خاک ہو گئے ہو، تم تو بدلہ لینا جانتے ہی نہیں ہو. اور رسول اللہ فرماتے ہیں تم درگزر کرو، معاف کرو، سیرت محمد مصطفیٰ پر چلنے کی کوشش کرو. اور پھر اس کا صلہ کیا ملے گا مہنور؟ اس کا صلہ یہ ملے گا جب روز حشر ہم پہنچیں گے نا، ٹخنوں تک دنیا پسینے میں ہوگی، لوگوں کی پیاس سے حلق سے زبانیں باہر آ رہی ہوں گی، سورج سوا نیزے پر ہوگا. ایسے عالم میں جب ہم پہنچیں گے اگر رسول اللہ کی سیرت پر عمل کریں گے. آج لوگ کہتے ہیں سگے بھائی ہیں، سگے بھائی کے جنازے میں شامل نہیں ہو رہے، اعلان کر دیتے ہیں یہ عالم ہے نفرتوں کا، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں. تھوڑا سا دلوں کو نرم کریں، کسی سے غلطی ہو گئی آپ معاف کر دیں. کہہ دیں اس نے بہت دل دکھایا لیکن اللہ کے لیے معاف کر دیا، اللہ کے رسول کے لیے معاف کر دیا. اس کا صلہ آپ کو یہ ملے گا جب آپ روز حشر پہنچیں گے، دنیا ٹکنوں تک پسینے میں ہوگی، اللہ کا نورانی ممبر لگا ہوگا، آپ آ رہے ہوں گے اور فرشتے کہیں گے یہ ہے وہ جس نے محمد کے راستے پر زندگی گزاری. سبحان اللہ، کیا ہی یہ بات ہے. سچ ہے کہ انسان کے سہارے ہیں محمد، مانا کہ بہت آپ کو پیارے ہیں محمد. کردار سے بھی کیجئے ثابت اپنے، پھر شوق سے کہیں کہ ہمارے ہیں محمد. سبحان اللہ، بہت اچھی آپ نے بات کی. اور ابھی محفل مولاد مصطفیٰ جو ہے وہ جاری ہے. عقیدت کا نذرانہ پیش کریں گی ام حبیبہ. جی ام حبیبہ. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کی پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کی پھول اللہ ہی اللہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگی، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی. مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اور حلیمہ تیری گود میں آ گئے. دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کی پھول اللہ ہی اللہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا
دکھایا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی اور حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، پڑھیے آمنہ کی پھول اللہ ہی اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور شادیانے خوشی کے بجائے گئے اور شادی کے نغمے سب کو سنائے گئے، ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا کہ آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا، یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ، یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ ام حبیبہ، بہت اچھی آپ نے نعت جو ہے پڑھی، اور ہیرا شیرازی آپ ہمارے ساتھ رہی، ہمیں بہت اچھا لگا جس طرح آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت بھرا ذکر اس محفل میں ان کی شان بڑھائی، اور ہمیں سمجھایا کہ کس طرح ہمیں ان کے کردار کو سمجھنا چاہیے اور اس کو لیتے ہوئے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے، خاص طور سے یہ کہ ہمیں عدم برداشت جو ہے ہمارے اندر اس کو برداشت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ بالکل، بہت شکریہ ایک بار پھر سے آپ کا، اور یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں، تو رہیے گا آپ